اوپر اعتماد کرنا ختم کر دیں یا ہم ان مسائل کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ حل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں۔ ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگے تو آپ گھر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگے تو آپ اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کریں، اور اگر وہ آگ آپ کے گھر کا کوئی نقصان کرتی ہے تو آپ دوبارہ اپنے گھر کو سجانے کے لیے پرعزم ہوں اور اپنے گھر کو پہلے سے بہتر بنائیں۔ آج اگر پاکستان میں ہمیں نا امیدی نظر آ رہی ہے تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے بدقسمتی سے، تو کیا وجہ ہے؟ اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ کیا پاکستانیوں میں ذہانت کی کمی ہے؟ کیا پاکستانیوں میں صلاحیت کی کمی ہے؟ کیا پاکستانیوں میں دیانت کی کمی ہے؟ یا پاکستانیوں میں وسائل کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت محنت کرنے والا بھی بنایا ہے۔ آج اگر آپ مشرق وسطیٰ میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں اور کسی دوسرے ملک کے شخص سے پوچھیں کہ تم پاکستانیوں کو کیسا جانتے ہو، تو بلا شبہ 100 میں سے 90 لوگ پاکستانیوں کے بارے میں 2 باتیں کہیں گے کہ یہ لوگ بڑے محنتی ہیں اور یہ لوگ بڑے ذہین ہیں، اور اتنے ذہین ہیں کہ جو کسی سے جگاڑ نہیں لگ سکتی وہ یہ نکال لیتے ہیں۔ پاکستان کی جو پہچان ہے یا پاکستانیوں کی جو پہچان ہے وہ ان کی محنت اور ان کی ذہانت ہے، اور کسی فرد یا کسی ادارے کو اگر آپ نے ناکام کرنا ہے تو آپ اگر اس کے سیلف امیج کو، اس کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر دیں تو وہ شخص کسی دشمن کا محتاج نہیں رہتا، وہ اپنی سوچ کے ہاتھوں ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ جو فرد ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے پہ یقین کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے اندر مثبت چیزیں دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، وہ نیگیٹو تھاٹس کے سائیکل میں گرفتار ہو کے اور دوسروں کو اپنا مخالف اور دشمن سمجھ کے ایک ایسی سوچ میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ چاہے 6 فٹ کا ہٹا کٹا جوان ہو، وہ بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے ڈپریشن میں۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں اس کا سیلف امیج متاثر نہ ہو، اس کی سیلف اسٹیم متاثر نہ ہو، اور اس کا اپنے وجود پہ اعتماد متاثر نہ ہو، تو چاہے وہ ویل چیئر پہ چلا جائے اور چاہے اس سے بولا نہ جائے اور وہ کمپیوٹر کی مدد لے کے لوگوں کو اپنی بات سمجھاتا ہو، تو وہ اسٹیفن ہاکن کی طرح دنیا کا عظیم سائنسدان بن جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ آپ کی سوچ آپ کو آسمان پہ بھی لے جا سکتی ہے، اور آپ کی سوچ آپ کے تمام وسائل کے باوجود آپ کو زمین کے ساتھ بھی لگا سکتی ہے۔ پاکستان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ابھی حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم کا جو اجلاس ہوا ڈیووس میں، اس میں دنیا کے لیڈرز سے پوچھا گیا
کہ what are the 10 biggest risks the world is facing. تو انہوں نے نمبر 1 رسک نیوکلیئر وار کو نہیں قرار دیا، انہوں نے نمبر 1 رسک کلائمیٹ چینج کو نہیں قرار دیا، انہوں نے نمبر 1 رسک مس انفارمیشن کو قرار دیا۔ آج کی دنیا میں انفارمیشن کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی ہیں، انفارمیشن کے ذریعے ملکوں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے، ان میں خلفشار پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نئی وارفیئر ہے اس کے اندر بندوق اور گولی بہت بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے سائیکولوجیکل وارفیئر کے ذریعے اور انتشار انفارمیشن کے ذریعے، مس انفارمیشن کے ہتھیار سے پھیلا کر، ہیٹ کو پھیلا کے، نفرت کو پھیلا کے، پولرائزیشن کو پھیلا کے اس معاشرے کو اندر سے امپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہمیں مسلسل نوجوانوں کو ایک ہی لفظ سکھائی گئی کہ اگر کسی مخالف کو دیکھو تو اس کو چور اور ڈاکو کا لقب لگا دو، اور گلی گلی محلے محلے نوجوانوں کی زبان کے اوپر ایک ہی لفظ سکھایا گیا، چور اور ڈاکو۔ اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کے قبیلے میں سے ایک ڈاکو آپ کے سامنے کھڑا کہ جس کے بارے میں ایک لیڈر نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرا نام لے کے 3 دفعہ کہ میں ڈاکو ہوں۔ کس بات کا ڈاکہ تھا؟ میرے خلاف ایک کیس بنایا گیا کہ میں نے نارووال میں ایک سپورٹس کمپلیکس کیوں بنایا، اور اس ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں مجھے 2.5 مہینے اڈیالہ جیل کے اندر قید تنہائی میں بند کیا گیا، اور اسی سیل کے اندر بند کیا گیا جہاں پر موصوف آج کل خود رہائش پذیر ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں ان کے لوگوں نے بڑا احتجاج کیا کہ جی ہمارے لیڈر کو اچھی سہولیات دی جائیں اور اچھے حالات دیے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ موصوف تو اسی سیل میں مہمان ہے جس سیل میں انہوں نے مجھے مہمان رکھا تھا۔ اگر وہ سیل میرے لیے بحیثیت ممبر قومی اسمبلی میری شان کے مطابق تھا تو ان کے لیے بھی پھر بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیل ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اپنے لیے کسی بہتر سہولت کو مانگنے سے پہلے انہیں پہلے مجھ سے معافی مانگنی چاہیے کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے اور ترازو رکھیں اور اپنے لیے کسی اور رویے کا اظہار کریں۔ یہ میرا بازو ہے، ٹیڑھا ہو گیا، کیوں؟ کہ 6 سال پہلے ایک نوجوان نے، جس کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت بھری گئی تھی، میں شاید کبھی زندگی میں اسے ملا بھی نہیں تھا، نہ اس کا میرے سے تنازع تھا، لیکن اس نفرت کی بنیاد پہ جو اس نوجوان کے ذہن میں سوشل میڈیا سے بھری گئی، اس نے اس نفرت کو پستول کی گولی کی صورت میں میرے جسم میں پیوست کیا، اور وہ آج بھی میرے جسم میں گولی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزتاً میری زندگی بچا لی اور مجھے نئی زندگی عطا کی۔ تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آج کے دور کا ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے۔ دیکھیے، قومیں اکنامک کرائسس سے نکل جاتی ہیں، لیکن اگر ان کی سیلف اسٹیم شیٹر ہو جائے، ان کی سوچ تباہ ہو جائے اور ان میں انتشار پیدا ہو جائے تو پھر آپ جتنے مرضی وسائل ان کے پیروں میں لا کے ڈال دیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس خطرے کا احساس اور ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ آج پاکستان کو اپنی صفوں میں انتشار کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم سب مختلف خیالات رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو میری رائے ہے
وہی حتمی رائے ہے اور اس سے کسی کا اتفاق نہیں تو وہ غدار ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو پھر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو کے ایک دوسرے سے خون خرابہ کر کے اپنے ملک کو خود تباہ کرتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو اکثر مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں آپ نے اسکول میں یا کالج میں وہ کہانی سنی ہوگی، 4 بلائنڈ مین اینڈ ایلیفینٹ، کہ 4 نابیناؤں کو کہا گیا کہ آپ ہاتھی کو چھو کے بتائیں کہ ہاتھی کیسا جانور ہے. ایک نابینا نے اس کی ٹانگ کو چھوا اور آ کے کہا ہاتھی تو ایک ستون ہے، بڑا موٹا سا ستون ہے، ستون کی طرح کا جانور ہے. دوسرے نے ہاتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا تم غلط کہتے ہو، ہاتھی تو ایک بڑی چٹان کی طرح کا کوئی جانور ہے. تیسرے نے اس کے کان کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا تم دونوں غلط ہو، ہاتھی تو بڑا نرم و گداز سا جانور ہے. چوتھے نے آ کے اس کی سونڈ کو پکڑا، اس نے کہا تم تینوں جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی تو سانپ کی طرح کا جانور ہے. اب چاروں حقیقت بیان کر رہے تھے، لیکن وہ کل حقیقت نہیں تھی. جو کل حقیقت تھی وہ چاروں کی انفرادی حقیقتوں کا مجموعہ تھی. چونکہ ہم جو حقیقت دریافت کرتے ہیں وہ اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کرتے ہیں، اور ہر کسی کا تجربہ اور مشاہدہ فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا اس حقیقت کو پہچاننے یا اس کو بیان کرنے میں ہر کسی کا انداز بھی مختلف ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میری رائے ہے وہی حتمی رائے ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کمرے میں موجود جتنے لوگ ہیں ان سب کی مجموعی رائے ہی اصل میں کل حقیقت ہو، اور ہمیں ایک دوسرے کو یہ سپیس دینی چاہیے کہ دوسرا اختلاف کرتے ہوئے بھی صحیح بات کر رہا ہو سکتا ہے. تو جب یہ برداشت ختم ہو جائے اور مکالمہ ختم ہو جائے تو پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ایک کلچر پیدا کیا گیا کہ لوگوں میں نفرت کے ذریعے اس قدر بیگانگیت لے آؤ کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور مکالمہ کرنے کی صلاحیت بھی کھو دیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو مجھے ڈاکو بنایا گیا، بالآخر کیا ہوا کہ وہ جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی مجھے گولی لگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بازو جوڑا، بڑا لوہا شوہا ڈلا. سال کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کا آپریشن ہوگا اتنا ہی بڑا لوہا نکالنے کے لیے. وہ آپریشن میں نے 5 گھنٹے کا کرا کے وہ لوہا جتنا یا بازو میں ڈالا تھا نکلوایا. تیسرے دن مجھے نیب نے اسی اسپورٹ سٹی میں گرفتار کر لیا، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ سرجری کے بعد 2 مہینہ فزیو تھیراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2.5 مہینے مجھے فزیو تھیراپی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا. کوئی غم نہیں ہے، لیکن کبھی میں نے چیخ نہیں ماری. یا آج پہلی دفعہ شاید آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ٹریڈ مشینیں بھی حاصل ہیں، دیسی ککڑ بھی کھاتے ہیں، سب سہولتیں بھی موجود ہیں، اور روز چیخیں بھی نکلتی ہیں وہاں سے. تو میرا مقصد ہے کہ دیکھیے یہ جو جھوٹ کے اوپر کردار کشی کر کر کے لوگوں کو، پھر وہی کیس جو ہے 2 سال پہلے مجھے ہائی کورٹ نے ایکوٹ کیا، اور ابھی چند ہفتے پہلے وہ پورے کا پورا ریفرنس جو ہے خود ہی نیب نے واپس لے لیا کہ جی یہ جھوٹ پہ مبنی تھا اور ہم معذرت کرتے ہیں. لیکن ان 4 سالوں میں جو بدنامی کی گئی، جو کردار کشی کی گئی، جو فیملی کے ساتھ انہوں نے جو بھگتا، جو سنا، جو لوگوں کے زبان پہ آپ نے چور ڈاکو چڑھا دیا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیے ہمیں اس نفسیاتی جنگ کے ہتھیار سے باخبر ہونا پڑے گا. اور اگر کوئی آپ کو نفرت کا سودا بیچتا ہے تو say no to hate، چونکہ پاکستان cannot move forward with hate. اگر آپ کو کوئی جوڑنے کا پیغام دیتا ہے تو اس کو آپ یس کریں، چونکہ اگر ہم اس وقت اس بحران سے نکل سکتے ہیں تو کوئی اکیلا لیڈر، کوئی اکیلی جماعت، کوئی اکیلا ادارہ اس ملک کو اس گرداب سے نہیں نکال سکتا. پوری قوم مل کر چپو چلائے گی تو یہ قوم اس گرداب سے نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اسی لیے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. آپ لوگ شاید اس وقت اسکول جاتے ہوں گے زیادہ تر, اور آپ کو پتہ ہے کہ صبح اسکول جاتے وقت کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. گھروں کے اندر جو یو پی ایس ہیں وہ ان کی بیٹری چارج نہیں ہوتی تھی, پھر بجلی چلی جاتی تھی. لیکن الحمدللہ اس کو ہم نے حل کیا, اور وہ 17 کا وقت تھا کہ جب پاکستان زیرو لوڈ شیڈنگ پہ آ گیا. اسی طرح ہر روز ملک کے اندر خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا. کراچی کے اندر یہ حالات تھے کہ اگر کوئی شخص گھر سے صبح نکلتا تھا تو اس کی ماں, بہن یا بیٹی یا بیوی مسلح پہ بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر, بھائی, بیٹے کو خیریت سے شام کو گھر واپس لے آئے. جس روز خبر نامے میں یہ خبر چلتی تھی کہ آج کراچی میں 7 یا 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں, لوگ کہتے تھے آج بڑے امن کا دن گزر گیا. سنگل ڈیجٹ ڈیتھس ور کنسیڈرڈ ایز پیسفل ڈے ان کراچی. اسی کراچی کو زیرو ٹیررزم یا زیرو کرائم پہ واپس لے کر آئے, وہاں کی رونقیں بحال ہوئیں, اور کراچی کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ نکلنے کے قابل ہوئے. اسی طرح وہ ملک جہاں پہ کوئی سرمایہ کار آنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہاں پہ ہم نے $25 ارب کی سی پیک کی سرمایہ کاری لگائی, اور پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا. میرے پاس امریکہ, برطانیہ, یورپ کے سفیر آ کے ایک سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز میں اپنی کمپنیوں کے لیے کیسے جگہ پیدا کر سکتے ہیں. پوری دنیا پہلی دفعہ پاکستان کو سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ انویسٹمنٹ کی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئی تھی. لیکن پھر 2018 میں ایک پولیٹیکل منور کی گئی, اور ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا جس نے کبھی زندگی میں یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی. اگر آپ اپنی گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کو دیں گے کہ جس نے کبھی گاڑی تو کیا سائیکل بھی نہیں چلائی, تو وہ یہاں سے آپ کو مزنگ چونگی تو کیا 2 قدم نہیں لے جائے گا, گاڑی مارے گا کسی بس کے ساتھ, دیوار کے ساتھ, ایکسیڈنٹ ہی کرے گا نا, منزل پہ تو نہیں پہنچا سکتا. تو اگر ایک گاڑی یا سکوٹر یا بائیسیکل پریکٹس کے بغیر نہیں چلتی, تو 24 کروڑ لوگوں کا ملک جو بڑا کمپلیکس گورننس کا سٹرکچر ہے, وہ آپ تجربے کے بغیر کیسے چلا سکتے ہیں. نتیجہ وہی ہوا جو توقع تھی کہ سب سے پہلے جو فائر ہوا وہ سی پیک کے اوپر ہوا, اور وہ چینی دوست ہمارے جو اس وقت پاکستان آئے کہ جب پاکستان میں کوئی ایک سینٹ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, انہوں نے اربوں ڈالر پاکستان میں لگائے. تو ہمیں ہی چور ڈاکو نہیں کہا, ان کو بھی چور کہا, ان کو بھی کرپٹ کہا, اور انہوں نے بھی کہا جی کرپشن کی انہوں نے منصوبوں میں. تو آپ کا جو محسن ہے جس نے آپ کا ہاتھ تب پکڑا کہ جب کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, آپ ان کو بھی وہی جو ملک کے اندر ریکارڈ چل رہا ہے چور ڈاکو کا, ان کی طرف بھی وہی توپوں کا رخ کر دیں گے. انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا, اور اس کا نقصان کسے ہوا؟ وہی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو پاکستان آنی تھی, وہ کوئی ویتنام چلی گئی, کوئی ایران چلی گئی, کوئی کمبوڈیا چلی گئی, کوئی لاؤس چلی گئی, اور ہم کریش لینڈ کر گئے. پھر ہر افسر کو نشانے پہ رکھا گیا کہ جی اپنے منسٹر کے خلاف گواہی دو. نتیجہ یہ ہے کہ افسروں نے کہا جی جہنم میں جائے کوئی منصوبہ کوئی کام, ہم تو 10 روپے کے اوپر بھی دستخط نہیں کریں گے, ہماری کل کو انکوائری آئیں گی. پوری سرکاری مشینری سے فیصلہ سازی ختم ہو گئی. دیکھیے, بیڈ ڈیسیژن از 10 times better than no decision. Why? You can correct bad decision, but you cannot do with indecision کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, کہ اگر فیصلے نہیں ہوں گے تو اس کا کیا کریں گے آپ, لیکن اگر غلط فیصلہ ہوا ہے اس کو آپ درست کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ملک کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو پیرالسس رہا, پوری انتظامی مشینری جو ہے وہ فیصلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئی. نتیجہ یہ ہے جب فیصلے نہیں ہوں گے تو ملک یوں نیچے آ جائے گا, اور آج ہم وہاں پہ آ کے کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں. اپریل میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ جی ملک 2 ہفتے یا 4 ہفتے میں ڈیفالٹ کرے گا. سری لنکا پاکستان کتنی دیر میں بنے گا.
سری لنکا ڈیفالٹ کرنا افورڈ کر سکتا ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ ڈیفالٹ کرنا افورڈ نہیں کر سکتی، اور ہم نے اس چیلنج کو اس وقت قبول کیا۔ ہمیں پتہ تھا کہ اس چیلنج کو لینے کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر چھینٹے پڑیں گے، کیونکہ جو IMF کا پروگرام خان صاحب دستخط کر کے گئے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں سے باہر نکلیں اور آپ کو سڑک کے اوپر کوئی اپنا پیارا ایکسیڈنٹ سے لہو لہان پڑا ہوا سڑک پہ گرا ہوا ملے، کیا آپ یہ سوچیں گے کہ اس کو اگر جان بچانے کے لیے میں نے اٹھایا تو میرا بوسکی کا نیا سوٹ ہے یا یہ نیا سوٹ ابھی میں لے کر آیا ہوں یہ سارا خراب ہو جائے گا، لہو لہان ہو جائے گا، چھوڑو اسے رہنے دو اس کے حال پہ؟ آپ اپنے سوٹ کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں سوچیں گے اس کو گاڑی میں ڈالا تو گاڑی کی نئی پوششیں خراب ہو جائے گی، آپ اس کی جان بچائیں گے۔ تو ہمیں بھی جب پاکستان کی معیشت اس حال میں ملی کہ پوری دنیا میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ یہ 2 ہفتے میں یا 4 ہفتے میں ڈیفالٹ کرے گی، ہم نے اس معیشت کو اٹھا کے سینے سے لگایا، یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کے زخموں کا جو لہو ہے وہ ہمیں داغدار کرے گا، لیکن ہمارے نزدیک پاکستان کی معیشت کو بچانا ضروری تھا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے دنیا میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے لگا ہے یا ڈیفالٹ کرے گا، ہم اس سے نکل آئے۔ لیکن ابھی سفر لمبا ہے، ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے اس میں کچھ کا تعلق پچھلے 5 سالوں سے ہے، 2018 کے بعد کا جو دور تھا، اور کچھ کا تعلق ہماری 77 سال کی تاریخ سے ہے کہ ہم نے 77 سالوں میں پالیسیوں کو چلنے نہیں دیا، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا، سیاسی عدم استحکام روا رکھا۔ اس سے میں نے جب امریکہ سے پڑھ کے آیا، امریکہ کی بہترین مینجمنٹ یونیورسٹی، فائنانس کا اسکول جو دنیا میں نمبر 1 سمجھا جاتا ہے، وارٹن اسکول آف بزنس، یونیورسٹی پینسلوینیا کا، وہاں سے MBA لی۔ امریکہ کی ہر وال سٹریٹ یا کسی جگہ میں جاتا وہ دروازے کھول کے ریڈ کارپٹ سے لے سکتے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جا کے اپنے ملک کے لیے کام کروں گا، اور آج تک ایک دن کبھی ریگریٹ نہیں کیا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس ملک کو اگر ہم نہیں ٹھیک کریں گے تو کوئی مریخ سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا۔ یہ ہماری ماں ہے، اور جب ماں بیمار ہوتی ہے تو جو اولاد اپنی ماں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اسے ناخلف اولاد کہتے ہیں۔ جو اصل اولاد ہوتی ہے وہ اپنی بیمار ماں کے سرانے بیٹھ کے اس کو تندرست کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتی ہے تاکہ میری ماں صحت مند ہو۔ تو آج ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کام کریں، بجائے یہ کہ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جائیں اور اپنے لیے کینیڈا میں اور امریکہ میں پناہ گاہیں تلاش کریں۔ جو لوگ اس ملک کو مایوس ہو کے چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں وہ اس دھرتی کی ناخلف اولاد ہیں۔ اس دھرتی نے انہیں تعلیم دی ہے، اس دھرتی نے انہیں اس قابل کیا کہ وہ امریکہ اور یورپ میں جا کے کچھ کر سکیں۔ اگر وہ اس دھرتی کے ساتھ صحیح پیار رکھتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ اس دھرتی کو وہ قرض لوٹائیں کہ جو اس دھرتی نے ان کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں، تعلیم دی ہے، اس قابل کیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو جا کے بیچ سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک سے تعلیم حاصل کریں، اس ملک کے ٹیکس پیئر پہ پلیں اور بڑھیں، اور پھر جب اس ملک کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ کہیں جی میں تو جا رہا ہوں کینیڈا، میں تو جا رہا ہوں امریکہ۔ تو لہٰذا یہ چوائس ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو بندہ واقعی اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، دیکھیں اس ملک کے اندر جو محنت کرتا ہے اس کا ہر خواب اس ملک کے اندر پورا ہو سکتا ہے۔ میں نے جب امریکہ کے لیے اپنے ایڈمیشن ایسے لکھا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جی اس میں آپ 10 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے لکھا کہ میں 10 سال میں پبلک آفس کے ذریعے آئی وانٹ ٹو سرو دس کنٹری۔ سو 84 میں آئی گریجویٹڈ، 86 میں گریجویٹ کر کے میں سیدھا واپس آیا، اور 1993 میں میں کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہوں، ایک مڈل کلاس، میرے والد بھی انجینئر تھے۔ 93 میں نے قومی اسمبلی کے ممبر کا حلف اٹھایا۔ 7 سالوں میں اس ملک نے مجھے میرا خواب پورا کر کے دیا جو میں نے 10 سال کا گول رکھا تھا۔
تو اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی ہے. ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے محنت نہیں کرتے, باہر امریکہ اور یورپ اور دبئی جاتے ہیں تو ہم مشین کے پرزے بن جاتے ہیں. وہاں پہ ہمیں جھاڑو دینے پہ بھی آر نہیں ہے, وہاں پہ ہر کام کرنے میں ہم کوئی آر محسوس نہیں کرتے. لیکن اپنے ملک کے اندر ذرا ہم کہتے ہیں ہم ذرا چودھری ٹائپ ہیں, یہ نیچے سے کاغذ بھی اٹھائیں گے تو یہ بھی جمع دار آ کے اٹھائے گا, ہم نے نہیں اٹھانا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے اپنی غلطیوں کو دیکھ کر ان سے سبق سیکھتے ہوئے آئندہ کا راستہ متعین کرنا ہے کہ کیا ہم مسلسل اس ملک کو عدم استحکام میں پھینکے رکھیں گے, یا ہم اس ملک میں استحکام پیدا کر کے, امن پیدا کر کے, پالیسیز کے تسلسل کے ساتھ اس ملک کو اس مقام پہ لے جائیں گے جو اس کی تقدیر ہے. پاکستان اگر 10 سال استحکام کے ساتھ اور پالیسی کی کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو ایک 10 سال کا دور مل جائے, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو سفر دوسرے ملک 25-30 سالوں میں کرتے ہیں ہم 10 سالوں کے اندر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے. اور ہم نے یہ کیا ہے, کئی دفعہ کیا ہے. 2013 سے 18 میں ہم زمین سے اٹھ کے آسمان کے طرف چلے گئے تھے. اگر وہ حادثہ نہ ہوتا آج پاکستان میں یہ بحث ہی نہ ہوتی کہ بجلی مہنگی ہو گئی, مہنگائی زیادہ ہو گئی, ہم کسی اور طرف جا رہے تھے. ویژن 2025 میں ہم نے لکھا تھا کہ بائی 2025 یہ آ گیا, اگلے سال 2025 آ گیا کہ ہم دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوں گے. اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ اگر اس رفتار سے پاکستان چلا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز کے اندر ہوگا. تو دنیا اس کی تصدیق کر رہی تھی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس سفر کو توڑا, کریش لینڈ کیا, اور آج ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور ان کو دہرانا نہیں ہے. اور اب الحمدللہ 6 مہینے میں آپ دیکھیں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو کریش کی ہوئی تھی وہ نئے ریکارڈز پہ پہنچ گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انویسٹر کمیونٹی ہے اس کا اعتماد بحال ہو گیا ہے کہ جو سمت ملک نے اختیار کی ہے اور حکومت نے اختیار کی ہے وہ درست سمت میں چل پڑا ہے. لہٰذا وہ ایک اعتماد بحال ہو رہا ہے انویسٹرز کا. انفلیشن جو 30-40% پہ چلی گئی تھی وہ 11% پہ آ کے نیچے آ گئی ہے, اور انشاءاللہ اور 6-8 مہینے تک مجھے امید ہے کہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ فوڈ انفلیشن دیکھیں جو 30-35 پہ چلی گئی تھی 2% پہ وہ آ کے گر گئی ہے. آپ کی 2 ریٹنگ ایجنسی جو ہیں فچ اور جو موڈیز, انہوں نے پاکستان کو اپ گریڈ کر دیا ہے. تو یہ سب کیا اشاریے ہیں؟ یہ اشاریے انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ پاکستان اب صحیح سمت میں بحالی کی طرف چل پڑا ہے. ہمیں اس سمت کو جاری رکھنا ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا ہونے دینی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ روشنی ہوگی. آخر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ وزیر اعظم اپنا ایک نیشنل ایجنڈا پریزنٹ کریں گے, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ویکنیسز کو دیکھیں اور ٹھیک کریں. پاکستان کو جیسے کہ اس کتاب میں بھی لکھا ہے ٹوین ڈیفیسٹس کا سامنا ہے. ایک پہلا ڈیفیسٹ یہ ہے کہ جتنے وسائل ہم اکٹھے کرتے ہیں ٹیکسوں سے وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اخراجات ان سے پورا کر سکیں. اس وقت جو بجٹ ہے اس میں وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کا حصہ دینے کے بعد تقریباً 10,000 ارب روپیہ بچے گا, اور ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں 9.25 ارب چاہیے. لہٰذا جتنے ٹیکس ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئے گا وہ سارے کا سارا قرضوں کی ادائیگی میں صرف ہو جائے گا. لہٰذا جو تنخواہیں ہیں, پینشن ہے, سبسڈی ہے, ڈیفنس ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اس کے لیے آپ کو بورو کرنا پڑے گا. تو جب تک ہمارے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ ہم اپنے اخراجات اپنے وسائل سے پورے کریں تو ہم اس
فسکل ڈیفیسٹ کا شکار رہیں گے جو ان مینیجبل تھوڑا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن 7%، 8%، 6%، 6.5% مناسب نہیں، اور اس سے معیشت جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے آ جاتی ہے خسارے میں جا کے۔ دوسرا ڈیفیسٹ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ہماری جو امپورٹ کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے جو زر مبادلہ چاہیے، ہم اتنا زر مبادلہ برآمدات کے ذریعے نہیں کما پاتے، لہٰذا جب بھی معیشت گرو کرتی ہے ہماری امپورٹ کا پریشر آتا ہے اور ہماری برآمدات بڑی نہیں ہوتی، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ایمرجنسی بریک لگاتے ہیں، امپورٹس بند کرتے ہیں، پھر معیشت کریش کر جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سائیکلز کا سفر ہے۔ اگر اس سے نکلنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ایکسپورٹ اینڈ مور ایکسپورٹ، کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو نیشنل اسٹریٹجی بنا کے اپنے ہر نوجوان کو یہ تربیت دیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ کرنے کا سوچیں۔ جاپان، کوریا، چائنا نے آپ جائیں، وہاں گھر گھر یہی دھن ہے کہ میں کیا چیز بنا کے باہر کیا بیچ سکتا ہوں۔ اس سے وہ ایکسپورٹنگ نیشنز بن گئے ہیں اور اس سے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کو فنڈ کیا ہے فارن ایکسچینج کما کے۔ تو ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت میں برآمدات کی بے حد اضافہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو وسائل کی کامیابی ہے، آپ گروتھ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یا آپ گروتھ انویسٹمنٹ سے لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی سپیس نہیں ہے تو پھر آپ گروتھ جو ہے پروڈکٹیوٹی کے ذریعے لا سکتے ہیں۔ ہم ہر شعبے کے اندر پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے پست ترین سطح کے اوپر ہیں، اور بے حد گنجائش ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں۔ اور پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے جیسے بات، اور جو بات جس میں آپ سب ریلیونٹ ہیں، کہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہے ایک بیسک ٹول ہے کہ جو آپ کو پروڈکٹیوٹی کی میپنگ کرنے میں اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے بینچ مارکنگ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے پلاننگ میں فرسٹ ٹائم آیا تو میں نے ایک اسٹڈی کروائی کہ چاروں صوبوں میں سروسز کی کیا کاسٹ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہاسپٹل کی جو بیڈ شیٹ ہوتی ہے، اگر اس وقت ایگزیکٹ مجھے فگرز نہیں یاد لیکن پروپورشنز یاد ہیں کیا تھے، اگر ایک صوبے میں وہ بیڈ شیٹ 600 روپے کی آ رہی تھی تو دوسرے صوبے کے اندر تقریباً 1200 کی تھی، ایک تیسرے صوبے میں تقریباً وہ 3000 کی تھی، اور ایک صوبے میں 5500 کی تھی، سیم بیڈ شیٹ۔ اب اگر یہ ہم حکومت کے اندر جو کاسٹ آف سروسز ہیں ان سب کی کاسٹنگ سے بینچ مارکنگ کریں تو ہمیں ان ایفیشنسی، کرپشن اور ویسٹ کو منیمائز کرنے میں اور ایلیمینیٹ کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اسی طرح وی ought to know کہ what is the cost of producing one A grade matriculate in one province versus another province versus third and fourth across different boards، اسکولوں کے سطح کے اوپر۔ تو ہر چیز کی جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے اگر ہم اسے کریں تو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اپنی ڈیلیوری آف سروسز کو ایفیشینٹلی بھی بروئے کار لا سکتے ہیں اور اس سے ویسٹ کو ختم کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم حکومت میں مختلف شعبوں کے اندر کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کو ایبزارب کرنے کے لیے، تاکہ حکومت کے اندر بھی کاسٹ اکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ آئے اور ہر سروس کو ہم کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے پرسپیکٹو سے میپ کریں اور اس کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو دیکھیں، تاکہ ہماری جو نیشنل پروڈکٹیوٹی کا پلان ہے اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس کے لیے ہمیں حکومت میں کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کے لیے گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے۔ آخر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے صبر کے ساتھ میری باتیں سنی، لیکن میری صرف یہ گزارش ہے، دیکھیے انسان کی جیت اور ہار اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی
نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہمارا گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم ہے۔ ایک غریب گھر میں میں جب اس کو ایئرپورٹ لینے گیا تو اس کے والد سے میں ملا، تو اس کے والد ایک ورکنگ کلاس کے مزدور آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے۔ تو ایک غریب گھرانے سے اگر ایک نوجوان اٹھتا ہے میاں چنوں کے